سقا کا مطلب کھلانا اور اسقا کا مطلب پلاتے رہنا، پلاتے رہنا۔ اور اس کا ایک دوسرا معنی سقا کا مطلب ہے پلانا اور اسقا کا مطلب پلاتے رہنا۔ اور دوسرا معنی موجب الصحاح، امام اسماعیل بن حماد الجوہری الفارابی، یہ لغت کی کتاب ہے، یہاں طلباء علماء تشریف رکھتے ہیں، لائبریری کے اندر موجود ہوگی، نکالیں اس مقام کو، دیکھیں وہاں انہوں نے کیا معنی کیا ہے، سقا اور اسقا کے اندر کیا انہوں نے تفریق کی ہے، ان دونوں معنی کے اندر کیا کیا انہوں نے مفہوم جو ہے وہ الگ الگ بیان کیا ہے۔ حضرت اسماعیل بن حماد الجوہری، یہ غالباً 4 صدی ہجری کی یہ لغت کی کتاب ہے، تاج اللغہ کے نام سے مشہور ہے، ساری لغات کی کتابیں ان کا تاج ہے یہ کتاب۔ انہوں نے لکھا ہے کہ سقا کا مطلب ہے پلانا، کس کو؟ جو صرف پیاسا ہو، جو صرف پیاسا ہو، اس اکیلے کو پلانا، اس اکیلے کو پلانا، یہ سقا ہے۔ اور اسقا کا کیا معنی ہے؟ جو اس کے ساتھ ہے سب کو پلانا، سب کو پلانا۔ تو کیا مطلب ہے اس بات کا؟ لَأَسْقَيْنَاهُمْ، ہم انہیں پلائیں گے، کیا مطلب؟ جو طریقت پر استقامت اختیار کر کے ہمارے پاس آتے ہیں مجدل فسانی کی صورت میں، صرف مجدل فسانی کو نہیں، جو ان کے ساتھ آئیں گے ان کو بھی پلائیں گے۔ لَأَسْقَيْنَاهُمْ، ان کو بھی پلائیں گے جو ان کے ساتھ آئیں گے۔ یہی وجہ ہے جو میں نے حدیث پاک تلاوت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک شخص ہے یقال لہ صلۃ، اسے صلہ کہا جائے گا، اور اس کی شفاعت سے لوگ جنت میں جائیں گے، قضا و قضا، ہزاروں لوگ اس کی شفاعت سے۔ کیا مطلب؟ وہ خود تو جام پیے گئی لیکن ان کی وجہ سے ہزاروں لوگ جنت میں جائیں گے، محبت کا جام پیئیں گے، اللہ رب العزت کے دیدار کا جام پیئیں گے۔ ایک ہے صرف پلانا اور ایک ہے پلاتے رہنا، پہلا معنی۔ دوسرا معنی صرف ایک ہی کو نہ پلانا بلکہ جو اس کے ساتھی ہیں ان کو بھی پلانا۔ اور تیسرا معنی ہے کہ اسقا کا کیا ہے؟ وہ ہے پلانا، کس انداز میں پلانا۔ اور یہ معنی جو بیان کر رہا ہوں یہ تہذیب اللغہ ابو منصور محمد بن احمد ان کی کتاب تہذیب اللغہ، انہوں نے بیان کیا ہے کہ سقا کا مطلب ہے گلاس در گلاس پلانا، جو پیاسا آیا ہے اس کو گلاس بھر کے پلا دیا، دوسرا آیا اس کو گلاس بھر کے پلا دیا، تیسرا آیا اس کو گلاس بھر کے پلا دیا، چوتھا آیا اس کو گلاس بھر کے پلا دیا، پانچواں آیا اس کو گلاس بھر کے پلا دیا، چشمہ اپنے پاس رکھا، چشمے کا مالک خود رہا، چشمے کا مالک خود رہا، گلاس در گلاس پلاتا رہا، چشمے کا مالک خود رہا۔ یہ ہے سقا۔ اور اسقا کیا ہے؟ اسقا یہ ہے کہ وہ اس انداز میں پلاتا ہے، اس انداز میں ادا کرتا ہے کہ اس کو چشمے کا مالک بنا دے گا، کہ یہ چشمہ بھی تیرا، گلاس بھی تیرا، پینے والے بھی تیرے، پلانے والا بھی تیرا، چشمہ اس کے والے کر دیا۔ استقامت اختیار کر کے ہمارے پاس آئیں گے، ہم کیا کریں گے؟ ہم صرف انہیں اپنے دست قدرت سے پلائیں گے نہیں، بلکہ جامع طہور کے چشمے
چشمے جو ہیں، شراب طہور کے چشمے جو ہیں، ہم ان کے حوالے کر دیں گے. آپ جانو، آپ کے جاننے والے جاننے والے، ان چشموں کے بارے تم ہو. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم ان کو آب طہور، شراب طہور، اپنے دیدار کا چشمہ عطا کر دیں گے. وہ جس کو چاہے ہمارے دیدار کرائے اور جس کو چاہے اسے روکے. اپنے دیدار کے چشمے، اپنی محبت کے چشمے، اپنے مشاہدے کے چشمے ہم ان کے حوالے کر دیں گے. لَأَسْقَيْنَاهُمْ سکا کا لفظ بھی سنا، وَسَقَا رَبُّهُ شَرَابًا طَهُورًا. قرآن پاک میں اندر ہے کہ اللہ رب العزت نے شراب طہور پلائے گا. کیا مطلب؟ ایک جام دے گا بس ختم. نیکی کرنے والے، اچھے کام کرنے والے، نیکی کی زندگی اختیار کرنے والے، نبی پاک کی غلامی میں رہنے والے، اچھے عمل کرنے والے، جب انہیں صلہ ملے گا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ رب العزت انہیں شراب طہور کا ایک جام دے گا، لو پیو. لیکن جو استقامت والے ہوں گے، جو طریقت کے اندر استقامت اختیار کریں گے، انہیں ایک جام نہیں دے گا، پورا میخانہ دے گا. حضرت امام ربانی رضی اللہ عنہ کی ذات کیسی ذات ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں بخشش کے، عطا کے خزانے عطا کیے ہیں، میخانے عطا کیے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آخری بات عرض کرتا ہوں. حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ فرماتی ہیں میری تجدید کا دور گزر رہا ہے. گزرتے 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 ایک وقت ایسا آیا، میں تنہا اپنے کمرے کے اندر، اپنے حجرے کے اندر بیٹھا اپنے آپ پر غور کر رہا تھا. یہ غور کرنا چاہیے، جسے تفکر کہتے ہیں، فکر کہتے ہیں. اور فکر جو ہے وہ ذکر سے بھی اعلیٰ ہے. اب میں غور کر رہا، تفکر کر رہا تھا کہ جو انعامات مجھ پر ہوئے ہیں، جو اللہ رب العزت کی نعمت کا نزول مجھ پر ہوا ہے، میں تو اس قابل نہیں ہوں. حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات، ہماری عقل ختم نہیں ہوتی. دو کتابیں کالے لفظوں والی وہ آ جائیں، عقل ختم نہیں ہوتی. اور حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ ذات جو علم حدیث کے امام ہیں، علم کلام کے مجتہد ہیں، اور آج یہ انکساری کا پیکر ہے. آج یہ انکساری کا پیکر ہے. تو گویا تصوف، طریقت، صوفیزم یہ آجی سکھاتی ہے. جس کے اندر آجی نہیں ہوتی وہ اس مقام سے بہت دور ہوتا ہے. آپ غور کر رہے ہیں، اپنے اندر فکر کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھ پر بہت انعامات کیے ہیں، لیکن میں ان انعاموں کے قابل نہیں ہوں، میں تو گناہگار بندہ ہوں. حضرت امام اپنی آجی انکساری کی وجہ سے. تو جب یہ بات ہو رہی ہے، آپ فرماتے میں اسی بات میں اپنے اندر ہی اندر شرمسار ہو رہا ہوں کہ اس کی کتنی عنایات ہیں اور میری طرف سے کوئی بات نہیں ہے. تو جب یہ بات ہو رہی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرے دل پر القاء کیا. احمد سرہندی، تو آج انکساری اختیار کرتا ہے، کر لے. تو کہتا ہے میرا مرتبہ کوئی نہیں، مقام کوئی نہیں، حیثیت کوئی نہیں، میری بات کوئی نہیں. میں خدا اعلان کرتا ہوں غفرت لک وَلِمَنْ تَوَسَّلَ بِكَ إِلَيَّ بِوَاسِطَةٍ وَغَيْرِ وَاسِطَةٍ. میں خدا اعلان کرتا ہوں کہ میں نے تجھے بھی بخش دیا اور قیامت تک تیرے سلسلے میں جو جو داخل ہوگا میں نے اسے بھی بخش دیا. یعنی کہ سلسلہ نقشبندیہ وہ سلسلہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ سارے کا سارا میخانہ حضرت امام ربانی کو دے دیا کہ جو جو قیامت تک تیرے سلسلے میں آئے گا میں نے اسے بھی بخش دیا ہے. صرف تجھے ہی نہیں بخشا، قیامت تک تو تیرے ساتھ نسبت رکھے گا اور اس نسبت پر جس کی استقامت آ جائے گی میں نے اس کو بھی بخش دیا. یہ وہ نسبت طیبہ ہے، یہ وہ کامل نسبت ہے جسے نسبت نقشبندیہ کہتے ہیں، جس کے احیاء کے لیے، جس کی تجدید کے لیے حضرت امام ربانی مجدد و منور ثانی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بر صغیر پاک و ہند کے اندر تجدید کرنے کے لیے حضرت صرف دین کے اندر نہیں، صرف
علوم کے اندر نہیں، آپ ایسے مجتہد ہیں جو علم کلام کے بھی مجتہد ہیں، علم کلام کے بھی آپ مجتہد ہیں حضرت امام ربانی رضی اللہ، اور صرف علم کلام کے مجتہد نہیں بلکہ آپ طریقت کے بھی مجتہد ہیں، طریقت نقشبندیہ کے بھی آپ مجتہد ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسا مرتبہ موقع عطا کیا ہے، اور جن کی ساری زندگی آخری بات جو گزری ہے وہ ہمارے لیے مشورہ ہے۔ ان کی ساری زندگی، عملی زندگی سے ہمارے سبق کیا ہے؟ ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ ان کی عملی زندگی کا ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ وہ ہے سنت پر پابندی۔ وہ کیا ہے؟ سنت پر پابندی۔ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی وہ سنت پر عمل کرتے ہوئے گزری ہے۔ آپ خود اس بات کا اظہار فرماتے ہیں اپنے صاحبزادگان سے، فرماتے ہیں بیٹا میں نے کوشش کی ہے کہ ساری زندگی نبی پاک اپنے آقا مولا کی سنت کے مطابق گزاروں، ساری زندگی ان کے سنت کے مطابق گزاروں، اور میں نے حد المقدور میں نے کوشش کی ہے جہاں تک مجھ سے بن پڑتی تھی میں نے نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن افسوس میری زندگی نے وفا نہیں کی، ایک سنت مجھ سے رہ گئی ہے۔ بیٹا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ میں اگر دنیا سے چلا جاؤں اور اس سنت کے عمل کرنے کا وقت آئے تو تم وہ کام کر دینا۔ پوچھا حضور کیا وہ سنت ہے جو آپ کے جانے کے بعد آپ پوری کروانا چاہتے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے حضرت امام ربانی کہ میں نے ساری سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے، ایک سنت ایسی ہے جو میں نہیں کر سکا، وہ کیا ہے؟ میرے آقا کی سنت یہ ہے کہ وہ اپنے نواسے کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے تھے، سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے تھے۔ میری زندگی کے اندر میری بیٹی کے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہوا، نواسا پیدا نہیں ہوا، اور میں سنت پر عمل نہیں کر سکا، اور میرے جانے کے بعد اگر میری بیٹی کے ہاں بیٹا پیدا ہو تو اس کو لا کر میری قبر پر بٹھا دینا تاکہ سنت پوری ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں سویا، بستر پر گیا تو اچانک تھکاوٹ کی وجہ سے، سارا دن کام کاج کی وجہ سے میں خلاف سنت بستر پر چلا گیا، لیٹ گیا، سیدھا جا کر لیٹ گیا۔ تو جب میں سیدھا لیٹا ہوا تھا فوراً خیال آیا میں نے تو خلاف سنت کام کیا ہے۔ سنت کیا ہے؟ کس طرح لیٹنا چاہیے بستر پر؟ اور چہرہ آپ فرماتے ہیں یہ نہیں کیا آپ نے کہ بس اس طرح سے چہرہ کر لیا، کروٹ لے لیا، نا آپ فرماتے ہیں میں نیچے اترا بستر سے، پھر اپنے دروازے پر گیا، دروازے سے پھر واپس آیا، نیت کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، پھر میں اپنے بستر پر گیا۔ وہ حضرت امام ربانی ہیں جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، جن کی ہر ہر ادا جن کی ہر ہر ادا مل کر بولیں، جن کی ہر ہر ادا ایسے شیخ طریقت پہ مالی میں